ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی درسی کتاب میں باب نمبر 3 زمین اور ماحول کی مشق میں دیے گئے کثیر الانتخابی سوالات، خالی جگہ پر کرنا، کالم ملانا اور مختصر جوابات کا مکمل حل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو پوری توجہ سے آخر تک دیکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے لیے آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 3 کی مشق میں دیا گیا پہلا سوال کثیر الانتخابی یعنی MCQ طرز کا ہے۔ اس کے جوابات یہ ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے میدانی علاقے میں موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت رہتا ہے۔ آپشن الف 20 ڈگری سینٹی گریڈ، آپشن بے 30 ڈگری سینٹی گریڈ، آپشن جیم 40 ڈگری سینٹی گریڈ، آپشن دال 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ درست آپشن ہے جیم 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ نمبر 2 ہے پاکستان کا کل رقبہ ہے۔ آپشن الف 6,70,570، آپشن بے 7,96,096، آپشن جیم 7,55,096، آپشن دال 79,065۔ درست آپشن بے ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ نمبر 3 ہے K2 پہاڑ واقع ہے۔ آپشن الف کوہ ہمالیہ میں، آپشن بے کوہ کراکرم میں، آپشن جیم کوہ سفید میں، آپشن دال کوہ ہندو کش میں۔ درست آپشن بے ہے کوہ کراکرم میں۔ نمبر 3، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبہ کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپشن الف 15%، آپشن بے 25%، آپشن جیم 35%، آپشن دال 45%۔ درست آپشن بے ہے 25%۔ اگلا پوائنٹ ہے نانگا پربت کی بلندی ہے۔ آپشن الف 7,690 میٹر، آپشن بے 8,126 میٹر، آپشن جیم 8,792 میٹر، آپشن دال 6,790 میٹر۔ درست آپشن بے ہے 8,126 میٹر۔ اگلا سوال ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی وجہ شہرت ہے۔ آپشن الف زراعت، آپشن بے کانکنی، آپشن جیم صنعت، آپشن دال گلہ بانی۔ درست آپشن جیم ہے صنعت۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب ان تمام کثیر الانتخابی سوالات کو ریویو کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے میدانی علاقے میں موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت رہتا ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ نمبر 2، پاکستان کا کل رقبہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ نمبر 3 ہے K2 پہاڑ واقع ہے کوہ کراکرم میں۔ نمبر 4، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے 25%۔ نمبر 5، نانگا پربت کی بلندی ہے 8,126 میٹر۔ نمبر 6، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی وجہ شہرت ہے صنعت۔ نمبر 3 کی مشق میں پوچھے گئے دوسرے سوال میں خالی جگہ پر کرنا ہے۔ اس کے جوابات یہ ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے شمال میں خالی جگہ واقع ہے، یہاں لفظ آئے گا چین۔ نمبر 2، سیاچن خالی جگہ زبان کا لفظ ہے، یہاں پر لفظ آئے گا بلتی، جس کے معنی خالی جگہ کے ہیں، یہاں پر لفظ آئے گا جنگلی گلاب۔ نمبر 3 ہے دریائے خالی جگہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، یہاں پر لفظ آئے گا سندھ۔ نمبر 4 ہے پاکستان کے صرف خالی جگہ فیصد حصے پر جنگلات موجود ہیں، یہاں پر لفظ آئے گا 5۔ نمبر 5 ہے سموگ دھند اور خالی جگہ کا آمیزہ ہے، یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آئے گا دھویں۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب خالی جگہ کے سوال میں دیے گئے تمام جملوں کو ریویو کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ نمبر 2، سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں۔ نمبر 3، دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ نمبر 4، پاکستان کے صرف 5% حصے پر جنگلات موجود ہیں۔ اور نمبر 5، سموگ دھند اور دھویں کا آمیزہ ہے۔ باب نمبر 3 کی مشق میں پوچھے گئے تیسرے سوال میں مختصر جوابات دینے کو کہا گیا ہے۔ اس میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے محل وقوع کی تعریف کریں۔ اس کا جواب یہ ہے، کوئی ملک، شہر، قصبہ یا کوئی بھی طبیعی جسم جہاں پایا جائے اسے اس کا محل وقوع کہتے ہیں۔ مثلا جغرافیائی وجود، جیسا کہ کسی ملک کا محل وقوع اس کے طول بلد اور عرض بلد کی مدد سے بتایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ نمبر 1 میدانی خطہ، نمبر 2 صحرائی خطہ، نمبر 3 ساحلی خطہ، نمبر 4 خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ۔ سوال نمبر 3 ہے سیم و تھور کا مفہوم لکھیے۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلے تھور کے بارے میں۔
جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے تو زمین میں موجود نمکیات پانی کے ساتھ سطح زمین پر آ جاتے ہیں. پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات زمین پر رہ جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور بنجر ہو جاتی ہے. اس صورتحال کو تھور کا نام دیا جاتا ہے. اب سیم کے بارے میں. بعض اوقات زیر زمین پانی کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے اور پانی زمین کے مساموں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین میں دلدل بن جاتی ہے. اس کو سیم کا نام دیا جاتا ہے. اس حالت میں بھی زمین بنجر ہو جاتی ہے. سوال نمبر 4 ہے جنگلات کے 2 فوائد بیان کریں. اس سوال کا جواب یہ ہے. نمبر 1 جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں ادویات بنانے کے کام آتی ہیں. نمبر 2 جنگلات ہمیں مختلف قسم کے پھل اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں. اگلا سوال ہے پاکستان میں پائے جانے والے 3 گلیشیئرز کے نام لکھیے. اس کا جواب یہ ہے. نمبر 1 سیاچن، نمبر 2 بولتورو، نمبر 3 بیافو. اگلا سوال ہے پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے 2 طریقے بیان کریں. اس سوال کا جواب یہ ہے. نمبر 1 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں. ان کی وجہ سے دریائی اور سمندری پانی آلودہ نہیں ہوگا. نمبر 2 فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے. اگلا سوال ہے صحرا زدگی کی تعریف کریں. اس سوال کا جواب یہ ہے. انسانی سرگرمیاں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل اگانا، یہ سب مل کر زمین بنجر بناتے ہیں. اس سے زمین کی زرخیزی قائم نہیں رہتی اور وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے. اس سارے عمل کو جس میں ہم زمین کو ناکارہ بناتے ہیں زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا یا صحرا زدگی کہلاتا ہے. اگلا سوال ہے پاکستان میں نہروں کی اقسام کے نام لکھیے. اس سوال کا جواب یہ ہے. نمبر 1 طغیانی یا سیلابی نہریں، نمبر 2 دوامی نہریں، نمبر 3 غیر دوامی نہریں اور نمبر 4 ہے رابطہ نہریں. اگلا سوال ہے زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے. زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان میں بارشوں میں کمی یا زیادتی، سیلاب کا آنا، بارشوں کے وقت میں تبدیلی وغیرہ شامل ہیں. اس سے ہمارا زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. آخری سوال ہے جنگلات کے کٹاؤ کے 2 نقصانات لکھیے. اس سوال کا جواب یوں ہوگا. نمبر 1 جنگلات کرۂ ارض پر آکسیجن مہیا کرنے کا واحد ذریعہ ہیں. ان کی بے دریغ کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے. نمبر 2 فضا میں نقصان دہ گیسوں مثلا کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے نہ صرف ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ زمین کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. باب نمبر 3 کی مشق میں 4تھے نمبر پر کالم ملانے کو کہا گیا ہے. اس سوال کے جوابات یہ ہیں. کالم الف کے نمبر 1 کو کالم ب کے نمبر 3 سے ملائیں گے، کالم الف کے نمبر 2 کو کالم ب کے نمبر 1 سے، کالم الف کے نمبر 3 کو کالم ب کے نمبر 2 سے، کالم الف کے نمبر 4 کو کالم ب کے نمبر 5 سے اور کالم الف کے نمبر 5 کو کالم ب کے نمبر 4 سے ملائیں گے اور کالم جیم میں ان کے جوابات کچھ اس طرح سے ہوں گے. نمبر 1 چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ. نمبر 2 ترچ میر کوہ ہندوکش. نمبر 3 ہوا کی آلودگی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر. نمبر 4 گوادر بلوچستان. نمبر 5 دریائے جہلم منگلا ڈیم. عزیز طلبہ طالبات آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. باب نمبر 4 کے مشقی سوالات کے مکمل جوابات میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آخر میں آپ کے لیے ایک ضروری میسج. علم کی شمع لرننگ پوائنٹ کو روشن کرنے میں میرا ساتھ دینے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام کلاس فیلوز، فرینڈز اور اپنے جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں. اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے. بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.